الصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سواد کریائے بستی میں ہر لحظہ موسم بدلتا ہے. سواد کریائے بستی میں ہر لحظہ موسم بدلتا ہے. کبھی سائے سے آنچ آئے کبھی ٹھنڈی ہوا کاٹے. وہ جس کو گھر بلا کے اجنبی بن جائیں گھر والے، وہ جس کو گھر بلا کے اجنبی بن جائیں گھر والے، وہ دشت کربلا میں حق پرستی کی سزا کاٹے. آج میں اور آپ معزز علماء کرام، سامعین و ناظرین، جس ہستی کے ذکر خیر کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ کائنات میں یکتا ہے. کوئی اس کا ہم پلہ، کوئی اس کا ہم مثل نہیں ہے. میں کہتا ہوں آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، لوگوں نے رب ہونے کا دعویٰ کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا، جھوٹے دعوے کرتے ہیں. مہدی ہونے کا دعویٰ بھی پچھلے سال پاکستان میں ایک شخص نے کیا. کوئی کہتا ہے میں رب ہوں، کوئی کہتا ہے میں نبی ہوں، کوئی کہتا ہے میں مہدی ہوں. جھوٹے دعوے کرتے ہیں، لیکن آج تک کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. آج تک کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. وجہ کیا ہے؟ تو ہمارے بزرگ لکھتے ہیں کوئی بچے کٹوائے تو حسین ہونے کا دعویٰ کرے، کوئی تیر کھائے تو حسین ہونے کا دعویٰ کرے، کوئی جوان علی اکبر کا لاشا اٹھائے تو حسین ہونے کا دعویٰ کرے، کوئی علی اصغر کے سینے میں تیر کھا کر چلو میں خون لے کر آسمان کی طرف بلند کرے اور یہ کہے ربنا تقبل منا ھذا القربان، مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما لے. کائنات میں اتنی بڑی قربانی کسی نے نہیں دی. جب اتنی بڑی قربانی کسی کی نہیں تو حسین کا ہم مثل بھی کوئی نہیں. جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں کائنات میں وہ یکتا ہے. حضرت صاحب بیان فرما رہے تھے، بڑا لطف آ رہا تھا، جلالی رنگ نظر آ رہا تھا. اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے. تو حضور آپ کی اجازت ہو تو میں اس جواب کا ایک اور جواب بھی دینا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ولایت کے جس منصب پر تھے تو وہ تو اشارہ کرتے تو یزیدیوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. کوئی کرامت، کوئی مشکل کشائی، کوئی حاجت روائی اپنے لیے بھی وہ استعمال کر لیتے. تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے جن کرامتوں کو تم تلاش کر رہے ہو وہ کرامتیں تو حسین کے غلام ایک ٹھوکر سے ہزاروں دکھا سکتے ہیں. حسین کی اصل کرامت تو استقامت تھی. وہ دنیا کو بتانا چاہتے تھے لوگوں یاد رکھنا مردے کو زندہ کرنا اتنی بڑی کرامت نہیں ہے، اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو دفنانا سب سے بڑی کرامت ہوتی ہے. بچے کی لاش اٹھانا سب سے بڑی کرامت ہے. الاستقامت فوق الکرامہ، بندہ مومن کی جو استقامت ہوتی ہے یہ سب کرامتوں سے بڑی کرامت ہوتی ہے. تم دیکھنا چاہتے ہو کہ حاجت روائی کیوں نہیں ہوئی، مشکل کشائی کیوں نہیں ہوئی؟
حسین کی کرامت یہ تھی کہ وہ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے جب اللہ کے رستے میں جان پر لالے پڑے تو پھر قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے. پھر ولایت کا تقاضا یہ ہے اولاد قربان کرنی پڑے وہ بھی کر جاؤ, مال قربان کرنا پڑے وہ بھی کر جاؤ, اپنی جان دینی پڑے وہ بھی دے دو. پھر سب کچھ لٹا کے بھی مسکرانا ہوگا, اور سب کچھ لٹانے کے بعد بھی شکوہ نہیں ہے. ہر قربانی دینے کے بعد حسین نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر دیے اور یہ کہا ربنا تقبل منا ھذا القربان, مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما. ان کی اصل کرامت یہ تھی جو کہ استقامت ہے, اور بندہ مومن کی استقامت ہر کرامت سے بڑی کرامت. وہ جیسا کہ ایک پیر صاحب تھے تو ان کے ساتھ ایک مرید چل دیے, کہا جی آپ کی خدمت کروں گا, اور ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں پہلے حضرت صاحب کی خدمت کروں گا اور دیکھوں گا کہ ان سے کوئی کرامت کا ظہور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اگر کوئی کرامت کا ظہور ہوا تو پھر میں مرید ہوں گا, وگرنہ بصورت دیگر میں مرید نہیں ہوں گا. تو وہ 1-2 سال پیر صاحب کے ساتھ رہا. تو 2 سال کے بعد اچانک کہنے لگا جی مجھے اجازت دے میں جانے لگا ہوں. تو پیر صاحب نے بلا کے کہا کہ بیٹا بات کیا ہے, تم کیوں جا رہے ہو؟ کہا جی میں اس مقصد کے لیے آیا تھا کہ آپ کے پاس بیٹھوں گا اور آپ سے کوئی کرامت کا ظہور دیکھوں گا, تو پھر اس کے بعد آپ کے ہاتھ کے اندر ہاتھ دے کے میں آپ کا مرید ہو جاؤں گا. لیکن میں نے آپ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی, کوئی کرامت نہیں دیکھی. تو پیر صاحب نے کہا بیٹا مجھے بتاؤ میری کبھی نماز قضا ہوئی ہے؟ تم نے جو یہ 1.5 سے 2 سال میرے ساتھ گزارے ہیں مجھے بتاؤ کبھی میری نماز قضا ہوئی ہو, کبھی میری تہجد قضا ہوئی ہو, کبھی میں نے کوئی گناہ کیا ہو, کوئی صغیرہ کوئی کبیرہ, کبھی میں نے مستحبات چھوڑے ہوں, سنت چھوڑے ہوں, نفل چھوڑے ہوں؟ کہا جی میں نے ایسا تو کوئی عمل نہیں دیکھا, آپ تو ہر فرض و واجب و مستحب پر عمل کرتے رہے. تو فرمایا بیٹا جن کرامتوں کی تم تلاش میں ہو ان کرامتوں سے بڑی کرامت یہ ہے کہ بندہ فرائض و واجبات کی پابندی کر لے. الاستقامت فوق الکرامہ, فرمایا میرے وجود کے اندر یہ سب سے بڑی کرامت ہے کہ تو نے میرے اندر کوئی گناہ نہیں دیکھا, میرے فرض کے جو ہے میرے فرض کے اندر سستی نہیں دیکھی, میرے واجب کے اندر سستی نہیں دیکھی. تو جن کرامتوں کو حسین کے اندر تم تلاش کر رہے ہو وہ تو حسین کے غلام بھی دکھا سکتے ہیں. پھر دوسری بات, انسان کا جتنا بڑا منصب ہوتا ہے نا آزمائش بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. بھی مجھ سے کوئی مواخذہ کرے گا نا تو میرے منصب کے مطابق ہوگا, اور جب آزمائش آئے گی نا حسین پر تو ان کے منصب کے مطابق ہوگی. جیسا حضرت صاحب نے فرمایا جنتی مردوں کے سردار بننا کوئی آسان بات تو نہیں ہے, جب سیٹ اتنی بڑی ہے تو پھر آزمائش بھی اتنی بڑی ہونی ہے. آج جس طرح حضرت صاحب فرما رہے تھے 2 طبقے کے لوگ ہیں. کچھ لوگ یزید کو اپنا ابا بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور کچھ 1-2 سال 3 سال پہلے تو ذرا چھپ چھپ کے جھک جھک کے گردن جھکا کے منہ چھپا کے نام یزید لیتے تھے. لیکن آج ذرا کھل کے آنے لگے ہیں, آج ذرا کھل کے آنے لگے ہیں, یزید کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. تو میں زیادہ بحث نہیں کروں گا, زیادہ جواب نہیں دوں گا, صرف میں اتنی بات کروں گا کہ اللہ کی بارگاہ میں میری دعا ہے مولا جب قیامت کا دن آئے ان کو یزید کے لشکر سے اٹھانا, اور یہ جو دیوانے بیٹھے ہیں ان کو حسین کے پرچم کے نیچے سے اٹھانا. بس میری اتنی دعا ہے. جو یزیدی کو ابا بنانا چاہتا ہے وہ بنائے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں. جو یزید کو ڈیفینڈ کرے, اس کی حمایت کرے, اس کے لیے نرم گوشہ رکھے, مالک میری دعا ہے قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھانا اور ہم سب کو حسینی لشکر کے ساتھ اٹھانا. اور کچھ لوگ نا یزید کا نام لیتے ہیں ذرا پھر جھک جھک کے لیتے ہیں, شرما کے لیتے ہیں, نام لینے کے بعد پانی پانی ہوتے ہیں. میں نے کہا کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لیتے ہوئے بھی تمہیں شرم آتی ہے؟ اپنے ابے اور اپنے لیڈر کا نام لیتے ہوئے بھی شرماتے ہو؟ میں نے کہا جب تم اپنے قائد یزید کا نام لیتے ہو تمہارا سر شرم سے جھک جاتا ہے, اور جب ہم اپنے قائد حسین کا نام لیتے ہیں ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے, ہمارا قد اونچا ہو جاتا ہے, ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے, جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. ہم ناز کرتے ہیں حسین ابن علی کی غلامی پر, ہمیں فخر ہے حسین ابن علی کے غلام ہونے پر.
حسینی ہونا کوئی چھوٹی بات؟ اللہ اللہ، حسین ابن علی کی غلامی مل جانا اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ کامل مومن ہے اور حق کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ حسین کا نام لینا انسان کے حق پہ ہونے کی دلیل ہے۔ اہل بیت کی محبت دل میں ہونا اس کے ایمان کی تکمیل کی علامت ہے۔ کمال ایمان یہ ہے مصطفیٰ کی محبت کے ساتھ، قرآن کے دامن کو پکڑنے کے ساتھ اہل بیت کا دامن بھی انسان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، پھر انسان کا ایمان کامل۔ اور جس شخص کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے وہ لاکھ سجدے کرتا پھرے، اس کے سجدے اس کے منہ پہ مارے جائیں گے۔ اور یہ بات میں ایسے نہیں کر رہا، حدیث ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما ان رجلا صفن بین الرکن والمقام صلی وصام۔ سنو، جو شلواریں ٹخنوں سے اوپر کر کے داڑیاں لمبی کر کے درس قرآن کرتے ہیں اور ساتھ الیاذ باللہ حضرت امام علی مقام امام حسین کو باغی بھی کہتے ہیں، ان کو اپنی عبادتوں پہ ناز ہوگا، اپنے قیام اللیل پہ ناز ہوگا، وہ صائم الدہر بھی ہوں گے، حاجی بھی ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے، لیکن سنو دل میں حسین نہیں ہے تو یہ عبادت کسی کام کی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی ہے، پوری روئے زمین سے اللہ نے اس کو اٹھا کے زمین عرب میں پھینکا، زمین عرب سے پھر کسی کونے کھانچے میں نہیں، حرم شریف کے اندر وہ شخص موجود ہے، اور حرم میں بھی کسی ہوٹل کے اندر نہیں ٹھہرا ہوا۔ فرمایا صافنا بین الرکن والمقام، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان وہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ کتنی بڑی سعادت مندی ہے، پوری روئے زمین سے عرب میں حرم میں مقام ابراہیم، حتیم اور حجر اسود کے درمیان وہ بندہ زندگی گزار رہا ہے اور ویلا نہیں بیٹھا۔ حضور نے فرمایا صلی وصام، ساری رات قیام کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، قیام بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، اتنا عبادت گزار، کوئی جسم پر کوئی گناہ نہیں ہے، حقوق اللہ ادا کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، طواف کر رہا ہے، کعبۃ اللہ سے برکتیں حاصل کر رہا ہے اور کعبے کے گرد گھوم رہا ہے، نوافل ادا کر رہا ہے، ساری رات قیام میں، سارا دن روزے میں۔ انسان کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے یہ بات آتی ہے کہ یہ بندہ تو جو ہی اس کی روح نکلے گی اللہ سیدھا جنت کا ٹکٹ عطا فرما دے گا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے جیسے ہی شخص کی روح نکلے یہ سیدھا جنت میں جائے، کیوں؟ عبادت اتنی زیادہ ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثم جاءہ الموت، پھر جب اس کو موت آئی فہو مبغض لآل محمد داخل النار، جو ہی روح جسم سے نکلی اللہ نے سیدھا جہنم میں ڈال دیا۔ جو ہی روح جسم سے نکلی سیدھا جہنم میں گیا۔ کون سی ایسی وجہ ہے؟ اس کا حج اسے نہیں بچا سکا، طواف کعبہ اس کو نہیں بچا سکا، صائم الدہر ہونا اس کا نہیں بچا سکا، راتوں کا قیام اس کو نہیں بچا سکا، دن کے سجدے راتوں کے سجدے اس کو نہیں بچا سکے، اس کی نمازیں اس کے کچھ کام نہ آئیں، سیدھا جہنم میں گیا۔ وجہ کیا تھی؟ تو سرکار نے وجہ بیان کی، فرمایا صحابہ اس کے دل میں ایک روگ تھا۔ وہ روگ کیا تھا؟ فرمایا فَهُوَ مُبْغِضٌ لِآلِ محمد، نمازی تھا لیکن آل محمد کا بغض اس کے سینے میں تھا۔ جو ہی رب کی بارگاہ میں پہنچا فرمایا ہمیں تیری عبادت نہیں چاہیے، فرشتوں پھینکو اسے جہنم میں، یہ میرے حسین سے محبت نہیں کرتا ہے۔ فرمایا تیری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، تیرے حج کی ضرورت، تیری ریاستیں تیرے منہ پہ ماری جائیں گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں لاکھ سجدے کرے پر ایک گناہ معاف نہیں، دل میں ہو بغض حسین اور بدن پہ حج کا احرام، تیرے نصیب کے چکر ہیں، یہ طواف نہیں، یہ صرف تیرے نصیب کے چکر ہے، یہ طواف ہے۔ ہاں تو کہیں اپنی نمازوں پہ نہ رہ جانا، کہیں اپنے حجوں پہ مان نہ کر بیٹھنا، یہ ہے تکمیل ایمان کی علامت۔ میں ایک اور بات آپ کو عرض کرتا چلوں، بندہ مومن پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، اور اللہ نے قرآن میں اپنے محبوب سے بھی فرمایا کہ اے محبوب زندگی کے آخری لمحے تک تم نے عمل کرنا۔